Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Sallallahu ala Muhammadin wa ali ajma'in. Wal-la'natu da'imatu ala a'da'i Muhammadin wa ali Muhammad. Amma ba'd. Waffaqana Allahu wa iyyakum lil-'ilmi wal-'amali s-salihin inshallah ta'ala. ایک مرتبہ درود پڑھ لیتے ہیں. المعرب والمبنی. اب جو ہے وہ اسماء کے بارے میں جو گفتگو شروع کر رہے ہیں کہ اسم ہمارے پاس معرب ہوتا ہے اور مبنی ہوتا ہے. معرب اور مبنی دونوں اسم مفعول کے صیغے ہیں. مبنی جو ہے وہ اسم مفعول کا صیغہ کیسے ہے؟ یہ اصل میں کیا تھا؟ مبنویون ایسی ہے. تو مبنویون سے پھر کیا ہے؟ صرفی قوانین کے تحت مبنیون کیا بن گیا. یعنی جو مبنی ہے یہ ثلاثی مجرد سے ہے مفعول ان کے وزن پہ، اور جو معرب ہے یہ ثلاثی مزید فی سے ہے عرب یعرب سے معرب. اچھا، دونوں یعنی اس میں مفعول ہے، یہ بات ہوتا ہے. اب مصنف نے جو ہے وہ اس کی یہاں پہ تعریف نہیں کی اشعار میں، اور ابن ناظم میں بھی کیا اس کی تعریف نہیں کی کہ معرب اور مبنی کسے کہتے ہیں. اور وہ تعریف واضح ہے ہمارے نزدیک کہ معرب کے اعراب یعنی عامل کے آنے سے جس کا آخر جو ہے وہ بدلتا جائے تو اسے ہم معرب کہتے ہیں، اور مبنی کے عامل کے آنے سے جس کا آخر نہ بدلے وہ مبنی ہوتا ہے. لیکن یہاں پہ ایک اور جو اہم نقطہ ہے کہ جس کے اوپر ناظم جو ہے وہ متوجہ کر رہے ہیں کہ یہ نقطہ جو ہے وہ گزشتہ کتابوں میں کیا ہم نے نہیں پڑھا، وہ یہ ہے کہ اصل جو ہے وہ کسی بھی کلمہ کا جو ہے وہ اسم ہونا ہے. یعنی یہ قانون ہے کہ کوئی بھی اسم کیا ہوگا؟ معرب اسم ہوگا، اور پھر اسم کے بعد جو ہے وہ اصل کیا اس کا معرب ہونا ہے. ٹھیک ہے جی. اسم کا معرب ہونا اصل کیوں ہے؟ اصل کیا مطلب کہ اسم کے اوپر کیونکہ مختلف حالات آتے ہیں. کبھی اسم کو ہم نے فاعل بنانا ہوتا ہے، کبھی مفعول بنانا ہوتا ہے. یہی زید لے لیں، زید کبھی مارنے والا ہوگا، کبھی مار کھانے والا ہوگا. تو اسم کے اوپر جب مختلف قسم کے حالات آ رہے ہیں تو پھر اس کے جو آخر ہے وہ بھی تبدیل ہونا چاہیے تاکہ ہمیں پتہ چل سکے کہ ابھی کیا حالات اس کے واقع ہو رہے ہیں. تو لہٰذا جو ہے وہ اصل تو اسم میں یہی ہے کہ وہ معرب ہو. لیکن بہت سارے اسماء جو ہیں وہ معرب نہیں ہیں، وہ مبنی ہیں. اگر یہ مبنی ہوئے ہیں تو یہ اس وجہ سے مبنی ہوئے ہیں کہ ان کی حرف کے ساتھ کیا ہو گئی ہے؟ مشابہت ہو گئی ہے. یعنی پھر حرف کے اندر اصل کیا ہے؟ حرف کے اندر اصل کیا ہے؟ مبنی ہونا ہے. یعنی یہ دو قوانین ہم ذہن میں رکھ لیں تو پھر اس بحث کو سمجھنا کیا آسان ہو جائے گا کہ اسم کے اندر اصل اور نیچرل اور فطری جو حالت ہے جو ہونی چاہیے وہ اس کا معرب ہونا ہے، اور حرف کے اندر جو اصل حالت ہے وہ اس کا کیا ہے؟ مبنی ہونا ہے. کیونکہ حرف کوئی جو ہے وہ واقع نہیں ہوتا مستقل اپنا مانند ادا کرنے کے لیے تاکہ ہمیں ضرورت پڑے کہ اس کے مختلف حالات بنیں. اچھا، اب یہ جو اسم کا جو خاندان ہے کہ جس خاندان کے اندر یہ رواج ہے کہ یہ سارے کیا ہوتے ہیں؟ معرب ہوتے ہیں، اور جو حرف کا ایک ہم نے خاندان بنایا، گھر بنایا، ان کا رواج کیا ہے کہ وہ سارے کیا ہے؟ مبنی ہوتے ہیں. اب ہوتا کیا ہے کہ اسم کے خاندان کے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ہوتے تو اسم کے قبیلے سے ہیں لیکن یہ حرف جیسے جو ہے وہ حرکات شروع کر دیتے ہیں اور حرف جیسی شباہت اختیار کر لیتے ہیں. تو جیسے یہ حرف جیسی شباہت اختیار کرتے ہیں تو اب اسماء والے کیا کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم تمہیں حرف تو نہیں کہتے لیکن جو ہمارے پاس پروٹوکول تھا معرب ہونے کا اب وہ تمہارا ختم ہو گیا ہے، اب تم آج کے بعد کیا ہو؟ مبنی ہو. تو لہٰذا ابن ناظم نے اسی قانون کو بتایا کہ کوئی بھی اگر اس میں معرب جو ہے وہ مبنی بنتا ہے تو اس کے پیچھے وجہ یہی کھڑی ہوتی ہے کہ اس کی حرف کے ساتھ کیا ہو جاتی ہے؟ شباہت ہو جاتی ہے. تو پھر ہم پوچھیں گے حرف کے ساتھ کیسی شباہت ہے، اس کی کیا خصوصیات ہیں؟ تو 4 شباہتیں جو ہے وہ یہاں پہ بیان کریں گے، اور آج ہم جو ہے وہ ایک شباہت کو کیا ہے آج کے درس میں پڑھیں گے کہ جس سے جو ہے وہ شباہت وضعی کہتے ہیں. وضع کیا مطلب؟ بننا، بنانا. اسم کی جو وضع ہوتی ہے وہ کم از کم 3 کیا ہوتے ہیں؟ کلمے ہوتے ہیں، 3 حرف ہوتے ہیں اس کے اندر. ٹھیک ہے، جتنے بھی اسماء ہیں زید، بکر اور ضارب ہو گیا، مضروب ہو گیا، جو بھی آپ اسم لے لیں. فعل بھی ایسی ہے
کہ کم از کم اس کے کتنے حرف ہوتے ہیں؟ 3 حرف ہوتے ہیں، فا عین اور لام کے مقابلے میں تو 3 حرف ہوں گے کم از کم بیس، یعنی 2 حرفوں والا یا 1 حرف والا اسم نہیں ہوتا۔ یہ اسم کی کیا ہے، ایک خاندانی کیا ہے پہچان ہے اس کی، کہ کوئی بھی اگر اسم آپ کہیں کہ خاندانی ہے تو وہ کم از کم 3 حرفوں سے مل کے بنا ہوا ہوگا۔ اب وہ الگ بات ہے اعلال وغیرہ سے 1-2 حرف گر جائیں، لیکن اس کی جو اصل حیثیت ہے وہ 3 سے کیا بن کے آئے گی، کم از کم 3 حرف۔ لیکن حرف جو ہے وہ ان کا کوئی معیار نہیں ہے۔ جو حرف کون سے ہیں جو کلمہ کی ہم اقسام میں شمار کرتے ہیں، اسم، فعل اور حرف، جسے ہم حروف معانی کہتے ہیں۔ یہ جو حروف معانی ہیں، اس کے جو حروف مبانی ہیں، حروف تہجی ہیں، وہ ایک بھی ہو سکتے ہیں، یعنی کوئی بھی حرف جو ہے وہ 1 حرف کے اوپر بھی کیا مشتمل ہو سکتا ہے، 2 کے اوپر بھی ہو سکتا ہے، 3 کے اوپر بھی ہو سکتا ہے۔ اس کے اندر یہ رواج نہیں ہے حرف کے خاندان میں کہ جی ہمارا جو بھی بچہ ہوگا وہ کم از کم کتنے حروف پہ، حروف تہجی پہ مشتمل ہوگا، 3 پہ، یہ نہیں ہے ان کے یہاں۔ وہ 1 والا بھی چلتا ہے، 2 والا بھی چلتا ہے۔ یہ دونوں کی خاندانوں کی کیا ہو گئی، حیثیت ہوگی۔ اب یہاں پہ ناظم اور ابن ناظم اس نقطے کو اٹھاتے ہیں کہ اگر کوئی بھی ہمیں اسم کے خاندان میں سے اسم ملتا ہے کہ جو 1 حرف والا ہے یا 2 والا ہے، تو ہم کہیں گے کہ بھئی اب تمہاری جو شباہت ہے وہ ہمارے خاندان کے بچوں کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ تمہاری شباہت کس کے ساتھ ہے، حرف کے ساتھ ہے۔ لہذا آج کے بعد تمہیں ہم کیا کہیں گے، مورب نہیں کہیں گے، کیونکہ جو مورب کا سٹیٹس تھا وہ ہمارے خاندان والوں کے لیے تھا، اور تمہارے جو حیثیت اور کردار اور جو کرتوت ہیں ایک طرح سے ہم یہ کہتے ہیں وہ حرف کی طرح کے ہو گئے۔ ہم کم از کم جو ہے وہ 3 حروف سے ملتے ہیں، بن کے ملتے ہیں، اور تم 1 سے جو ہے وہ اسم بن گئے ہو۔ لہذا تمہاری شباہت وضعی، یعنی وضع کے اعتبار سے معنی ٹھیک ہے، تمہارا معنی ہمارا اسم والی ہے، لیکن وضع کے اعتبار سے تم آج کے بعد کس کی طرح ہو گئے ہو، حرف کی طرح ہو گئے ہو۔ لہذا آج کے بعد تمہیں ہم اپنے خاندان کا جو مورب ہونے کا سٹیٹس تھا وہ ہم تمہیں نہیں دیں گے، تمہیں ہم کیا کہیں گے، مبنی کہیں گے۔ اسے کیا کہتے ہیں کہ اسم مبنی ہو گیا کیونکہ اس کی شباہت وضعی ہو گئی ہے، کس کے ساتھ، حروف کے ساتھ۔ اس کی مشہور مثال ہمارے سامنے کیا ہے، یہاں پہ جو انہوں نے مثال دی ہے شعر کے اندر، جئتنا کی دی ہے، ضربتنا۔ ضربتنا میں 2 اسم ہیں ہمارے پاس، ایک تا اور ایک نا، ٹھیک ہے جی۔ تا جو ہے وہ تو تا، یہ ضمیریں ہوتی ہیں نا، تو تا 1 حرف ہے، اور اس حرف کو حرف ضمیر نہیں کہتے، اسم ضمیر کہتے ہیں۔ وہ اسم ضمیر کیوں کہتے ہیں تو کو، ضربتوں میں، قمتوں میں تو کو اسم کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ اس کے اندر بہت بڑی اسم کی علامت موجود ہے۔ وہ کیا ہے جی، اس کا معنی کے اعتبار سے مسند علیہ واقع ہونا، یا قطر و ندا کی تعبیر کے مطابق الحدیث عنہ، اس کے بارے میں گفتگو کرنا۔ تو جو ہے وہ 1 حرف کے اوپر مشتمل ہے، اور اس کو ہم کیا کہہ رہے ہیں، اسم کہہ رہے ہیں، جبکہ اسم میں جو اصل ان کا رواج چلتا آ رہا ہے کہ وہ کم از کم کتنے ہوتے ہیں، 3 حرفوں کے اوپر ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا اسماء والے جو بڑے بزرگ ہیں خاندان والے، وہ کیا کہیں گے کہ بھئی تو کو کہیں گے ٹھیک ہے تم اسم ہو، چونکہ تمہارے بارے میں گفتگو کی جاتی ہے، تم مسند علیہ واقع ہوتے ہو، ہماری علامت تمہارے اندر معنی کے اعتبار سے یہ پائی جاتی ہے، لیکن وضعی طور پہ اور جو ظاہری لفظوں کے طور پہ تم ہم جیسے نہیں دیکھتے، ٹھیک ہے۔ تم کس کے ساتھ شباہت تم رکھتے ہو، حرف کے ساتھ شباہت رکھتے ہو، لہٰذا تم آج کے بعد حرف والے احکام لو۔ حرف والے احکام کیا ہیں کہ مبنی ہوتے ہیں، لہٰذا تمہارا حکم مبنی والا ہوگا، تمہارا حکم مورب والا نہیں ہوگا۔ اور یہی صورتحال کس میں، جئتنا میں جو نا ہے دوسرا اسم، یہ بھی کتنے حروف پہ مشتمل ہے، 2 پہ مشتمل ہے۔ اس کو بھی ہم کیا کہیں گے کہ شباہت وضعی ہے، شباہت معنوی نہیں ہے، وضعی ہے، یعنی معنی تو وہی اسم والا چل رہا ہے، ٹھیک ہے، اور اسم کی علامت اس کے اندر موجود ہے، لیکن وضعی طور پہ اور شکل کے اعتبار سے وہ کس کی طرح ہو گیا ہے جی، حرف کی طرح ہو گیا۔ تو یہ دیکھیں جی، نحویوں نے جو ہے وہ ایک ایسی چیز نکالی ہے، ٹھیک ہے، ظاہری بات یہ روایت وغیرہ میں نہیں ہے، لیکن انہوں نے جو ہے وہ غور و فکر کیا اور کہا کہ بھی اسم مبنی کیوں بن گیا، ٹھیک ہے جی۔ تو انہوں نے یہ کیا نتیجہ نکالا ہے، اور اس کو آج تک میں نے نہیں دیکھا کہ کسی نحوی نے کوئی چیلنج کیا ہو کہ یہ آپ نے کیا بات نکال دی، ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی، 15 نمبر شعر ہے کہ والاسم منہ معرب و مبنی، کہ اسم میں سے جو ہے وہ معرب ہوتا ہے اور مبنی ہوتا ہے۔ اس جملے کی جو ترکیب ہوگی وہ اس کو جملہ کبرا کہتے ہیں، کہ مبتدا خبر، اور خبر کے اندر خود کیا ہے، مبتدا اور خبر ہے۔ وہ کیسے کہ وہ تو مصنفہ بنا لیں، الاسم مبتدا ہو گیا، یہ جو منہ معرب ہے نا، اس کو کیا بناتے ہیں ہم، مبتدا خبر بناتے ہیں۔ منہ خبر مقدم، لیکن کس کے لیے خبر مقدم، معرب کے لیے، اسم کے لیے تو خبر مؤخر ہی ہوگا نا،
لہٰذا منہو جو جار مجرور ہے جو متعلق ہو رہا ہے ثابت ان کے یا مستقر ان کے، وہ کس کے لیے جی خبر مان رہا ہے؟ معرب کے لیے کیا خبر مان رہا ہے؟ اور معرب کیا ہے؟ مبتدا مؤخر ہے. تو سیدھا جملہ کیا ہو جائے گا؟ الاسم معرب منہو. ٹھیک ہے جی، یہ جملہ ہو جائے گا. یعنی اسم مبتدا، منہو خبر مقدم، معرب ان کیا ہے؟ مبتدا مؤخر. یہ مبتدا مؤخر اور خبر مقدم پورا جملہ اسمیہ اسم کے لیے کیا واقعہ ہو جائے گا؟ خبر واقعہ ہو جائے گا. جیسے زید ابوہ قائم ہم کہتے ہیں. ٹھیک ہے، زید مبتدا اول، ابوہ مبتدا ثانی، یوں کر کے نظام چلتے ہیں. تو درمیان میں رابط کیا ہے؟ وہ منہو کی جو ہو کی ضمیر ہے جو اسم کی طرف کیا پلٹ رہی ہے. یعنی الاسم معرب ثابت منہو، یوں اس کی تقدیر ہو جائے گی. ومبنیون میں واو عطف کہیں گے، اور مبنیون کو پھر ہم کیا کہیں گے؟ خبر مقدم کہیں گے. اور اس کی مبتدا کیا نام ہے؟ نہیں، مبنیون کو خبر مقدم نہیں، مبتدا ہے، مبتدا کہیں گے. اور اس کی خبر کیا ہے؟ محذوف بنائیں گے. ٹھیک ہے، پورے جملے کے عطف کرتے ہیں یہاں پہ. منہو معربن کے اوپر کس کا عطف ہوگا؟ مبنیون منہو کا. تو مبنیون منہو میں جو منہو ہے اسے ہم کیا بناتے ہیں؟ محذوف بناتے ہیں. یعنی مبتدا اور اس کی جو خبر ہے منہو وہ کیا ہے جی؟ محذوف ہے. تو یہ پورا جملہ ہو جائے گا. اچھا، مبنیون، یہ یعنی پورا شعر تو ہم یوں پڑھیں گے نا، والاسم منہو معرب، والاسم منہو معرب و مبنی لشبہ من الحروف مدنی. اچھا، مبنی اور مدنی یہ کافی ہم نے ملانا ہے. لشبہ، شباہت کی وجہ سے. کس سے شباہت؟ من الحروف، حروف سے شباہت کی وجہ سے. کون سی شباہت؟ مدنی، ادنا یدنی دنون اقتراباً، قریب ہونے کے معنی میں، قریب کرنے. ایسی شباہت کے جو قریب کرنے والی ہے. ٹھیک ہے، کس سے قریب کرنے والی ہے؟ حروف سے. لشبہ مدنی من الحروف، اسے بالکل سیدھا کریں، لشبہ مدنی من الحروف. اچھا، لام جارہ ہو جائے گا. شبہ کیا ہے؟ موصوف بنے گا. ٹھیک ہے جی، اس کی جو صفت آ رہی ہے پہلی صفت نہیں، لشبہ مدنی، مدنی کیا ہے اس کی؟ وہ صفت آ رہی ہے بعد میں. ٹھیک ہے، من الحروف جو ہے یہ جار مجرور، یہ کیا واقعہ ہو رہا ہے جی؟ اچھا، من الحروف میں جو ہے وہ دو کیا نظریہ آگے. پہلا نظریہ کیا ہے کہ لشبہ من الحروف میں، من الحروف میں جار مجرور کو کس کے متعلق کر لیں؟ شبہ ان کے متعلق کر لیں. یعنی ایسی شباہت جو حروف میں سے ہے، حروف والی شباہت، اور وہ شباہت کیا ہے جی؟ مدنی، قریب کرنے والی ہے. تو لشبہ من الحروف میں جب من الحروف کو شبہ کے متعلق کریں گے تو یہ اس کا حصہ بن جائے گا. اب اس کو الگ طور سے کوئی صفت اس کی بنانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. ایک ہی ہے. دوسرا یہ ہے کہ من الحروف کو متعلق کریں کس کے جی؟ مدنی کے متعلق کریں. یعنی وہ شباہت جو مدنی من الحروف ہے، جو حروف سے اسے کیا کرنے والی ہے؟ قریب کرنے والی ہے. تو یہ جو دوسرا احتمال ہے یہ کیا ہے؟ زیادہ بہتر ہے. اس کی کیا وجہ ہے کہ یہ جو لفظ ادنا اور دنو ہے یہ من کے ساتھ کیا استعمال ہوتا ہے کہ وہ جی دنون من ہو، وہ اس چیز کے کیا ہو گیا؟ قریب ہو گیا. ادنا من ہو وہ اس کے کیا قریب ہے، اقرب من ہو وہ اس کے کیا قریب ہے، مقرب من ہو، یہ من کے ساتھ استعمال ہوتے ہیں. جب من کے ساتھ استعمال ہوتے ہیں تو لہذا مدنی من الحروف یہ اصل میں تھا. تو من الحروف کو ضرورت شعری کے تحت پہلے رکھا، مدنی کو کیا بعد میں رکھا. تو من الحروف کس کا حصہ ہے اصل میں؟ مدنی کے کیا حصہ ہے. تو اصل عبارت یوں ہے لشبہ مدنی من الحروف. لیکن وہ کچھ لوگوں نے کہا کہ چونکہ یہ جار مجرور بعد والے کے متعلق ہوگا، موصوف صفت میں فاصلہ آ جائے گا، تو لہٰذا انہوں نے کہا کہ من الحروف کس کا حصہ بنا لیں؟ شابہ کا بنا لیں. لیکن شابہ کے حصہ بنائیں گے تو وہ پھر معنی کے اعتبار سے زیادہ بات کیا بیٹھے گی نہیں کہ شباہت حروف میں سے شباہت کیا مطلب؟ شباہت حروف میں سے ہے جب کہہ رہے ہیں تو وہ پھر ثابت ان کو کیا ماننا پڑے گا؟ مقدر ماننا پڑے گا، نہ کہ شبہ ان کو کیا ہوگا؟ متعلق ہوگا. تو لہٰذا معنی کے اعتبار سے تو یہی بات فٹ بیٹھتی ہے کہ من الحروف مدنی کے کیا ہو جائے گا؟ متعلق ہو جائے گا. اچھا، شباہت مدنی کسے کہتے ہیں؟ مدنی کیا مطلب؟ یعنی وہ شباہت جو اسے حروف کے قریب کرتی ہے. حروف کے قریب کرنے والی کیا مطلب؟ یعنی وہی جو ہم نے مثال دی کہ اس کا تعلق جو ہے وہ اسم کے خاندان سے تھا، تو اب اس کے جو تعلقات بن گئے وہ کس کے ساتھ جی؟ حرف کے ساتھ بن گیا. حرف کا کیا ہے؟ قریبی ہو گیا. تو حرف کا جیسے قریبی ہوتا جائے گا تو اسماء میں اصل معرب تھی تو یہ اس معرب سے پھر کیا ہٹ جائے گا. اچھا، تقدیر الکلام کیا ہے
کہ ابن ناظم کے مطابق کہ ان الاسم منہ معرب و منہ مبنی، یہ جو اسم ہوتا ہے اس میں سے ہی معرب ہوتے ہیں اور اس میں سے کیا ہوتے ہیں، مبنی ہوتے ہیں۔ اے بالفاظ دیگر کہ ان الاسم منحصر فی قسمین، کہ اسم کی دو ہی قسمیں ہیں، احدہما المعرب اور دوسرا کیا ہے جی مبنی ہے۔ اب معرب کی جو ہے وہ تعریف سنیے گا، یہ کیا تعریف کرتے ہیں معرب کی، وَهُوَ مَا سَلِمَ مِنْ شَبَهِ الْحَرْفِ یا مِنْ شِبْهِ الْحَرْفِ، معرب کسے کہتے ہیں جو حرف کی شباہت سے محفوظ ہو جائے، ٹھیک ہے جی۔ وَيُسَمَّى مُتَمَكِّنًا، اسی معرب کا دوسرا نام کیا ہے، متمکن بھی ہے، تنوین تمکین بھی اس کے اوپر اسی وجہ سے آتی ہے۔ وَثَانِي الْمَبْنِي، اور دوسرے اسم قسم کون سی، مبنی ہے۔ مبنی کی تعریف کیا کی، وَهُوَ مَا أَشْبَهَ الْحَرْفَ شِبْهًا تَامًّا، کہ جو حرف کے کیا ہے مشابہ ہو اور شباہت بھی کیا ہو، شباہت تام ہو، ٹھیک ہے جی۔ اس کی تفصیل شباہت کی انشاءاللہ 4 قسمیں بنے کے پڑھیں گے، پھر وہاں پہ ہوگا کہ شباہت تام اور شباہت ناقص سے کیا مراد ہے۔ تو تام کی تفسیر کہاں سے لی ہے مصنف نے، یعنی ابن ناظم نے تام کی تفسیر کہاں سے لی ہے، کہتے ہیں وَهُوَ الْمُرَادُ بِقَوْلِهِ، اور یہی جو شباہت تام ہے یہی مراد ہے بقولہ ناظم کے اس قول سے کہ لشابہ من الحروف مدنی، ٹھیک ہے، یعنی مدنی کا جو لفظ ہے نا، ایسی شباہت جو قریب کرنے والی ہو، تو شباہت قریب کرنے والی یعنی شباہت تام کیا مراد ہے، مکمل کیا ہو شباہت ہو۔ اے یبن الاسم، اچھا یہ تو 2 قسمیں بتا دی نا، معرب کی تعریف بھی کر دی اور ساتھ ساتھ کیا ہے مبنی کی تعریف بھی کر دی۔ اب اے کے ذریعے سے ایک اور نقطہ بھی اٹھا رہے ہیں، وہ نقطہ کیا ہے کہ اے یبن الاسم کے اسم کو جو مبنی کیا جاتا ہے اس کے پیچھے وجہ کیا ہوتی ہے، لشبہ بالحرف، کیونکہ وہ حرف کے ساتھ کیا ہو جاتا ہے، مشابہ ہو جاتا ہے۔ اور کون سی شباہت ہوتی ہے، مقرب منہ، لشبہ مقرب منہ، مقرب لکھیں یا اقرب یقرب، کیا لکھیں گے، مقرب منہ، کہ ایسی شباہت جو اسے حرف کے مشابہ قرار دیتی ہے اور حرف کے کیا ہے قریب کر دیتی ہے۔ ثم بینا جہات شبہ، پھر جو ہے وہ ناظم نے شباہت کی وجوہات کو بیان کیا، اور 16 نمبر شعر میں جو ہے وہ شباہت وضعی کو کیا بیان کیا، کشبہ الوضعی، جیسے کہ شباہت وضعی ہے فی اسم جئتنا، شباہت وضعی 2 اسموں میں، کس کے 2 اسموں میں، جئتنا، اسمین کو مضاف کر رہے ہیں کس کی طرف، جئتنا کی طرف۔ کشبہ، یہی جو ہے وہ جار مجرور متعلق ہوگا محذوف کے، اور خبر بنے گا، اور اس کی جو مبتدا ہے وہ محذوف ہوتی ہے، وہ کیا مبتدا محذوف ہوتی ہے، ذالکا، ٹھیک ہے۔ جہاں پہ مثال آتی ہے کا قول کا زیدن، تو ہمیشہ ہم کس کے اس کو خبر بناتے ہیں، ذالکا مبتدا بناتے ہیں محذوف، اور اس کی اسے کیا بنا دیتے ہیں، خبر بناتے ہیں۔ یہاں پر بھی ایسی ہوگا کہ وذالکا ثابت کشبہ الوضعی فی اسم جئتنا، یا وذالک موجود، ٹھیک ہے، وذالک موجود کشبہ الوضعی فی اسم جئتنا۔ اچھا، کشبہ الوضعی میں شبہ جو ہے وہ موصوف ہو گیا، مجرور واقع ہو رہا ہے، موصوف بھی ہے، اور الوضعی کیا ہے اس کی صفت ہے، الوضعی فی اسم جئتنا، فی اسم فی جار اسم مجرور واقع ہو رہا ہے، یہ جار مجرور کس کے متعلق ہوں گے، یہ محذوف کے متعلق ہو جائیں گے، اور محذوف کے متعلق ہونے کے بعد یہ پھر بھی کیا بن جائے گا، وضعی کے لیے کیا ہے، صفت بنے گا، یعنی فی اسم بھی وضعی کے لیے کیا ہے، نعت اور صفت واقع ہو رہا ہے، یعنی وہ شباہت وضعی جو کہ ثابت ہے، جو ثابت ہے، کہاں پہ ثابت ہے، فی اسم جئتنا، جئتنا کے 2 اسموں میں کیا ثابت ہے، جئتنا کے 2 اسم واضح ہیں، تا اور نا۔ اچھا، اسی شعر کی جو ہے وہ شرح ہم پڑھ لیتے ہیں، پھر باقی اشارہ کیا ہے بعد میں۔ یبن الاسم لشبہہ بالحرف فی الوضع او فی المعنی او فی الاستعمال او فی الافتقار، یبن الاسم، اسم کو مبنی کر دیا جاتا ہے لشبہہ بالحرف، کیونکہ یہ حرف کے مشابہ ہو جاتا ہے، کتنی چیزوں میں، وضع میں یہ شباہت وضعی ہے، دوسری معنی میں اسے شباہت معنوی کہتے ہیں، تیسرا استعمال میں شباہت استعمالی، اور تیسرا کیا ہے، افتقار، شباہت افتقاری، ہر ایک کی کیا ہے بحث آئے گی۔ سب سے پہلے وضع والی، اما بناؤ لشبہ بالحرف فی الوضع، پہلی جو ہے کہ بناؤ کیا مطلب، اسم کا مبنی ہونا، کس وجہ سے، کیونکہ وہ مشابہ ہو گیا ہے حرف میں، کس میں مشابہ ہوا ہے، فی الوضع، وضع میں، ٹھیک ہے جی۔ وضع سے کیا مراد ہے، آپ کیا کہیں گے کہ اسماء میں اصل وضع کیا چلتی ہے کہ کم از کم
3 سے ہو، اور حروف میں اصل بات کیا چلتی ہے کہ ایک حرف ہو یا 2 ہو، یہ وہاں پہ چلتی۔ اچھا، فَإِذَا كَانَ الْإِسْمُ عَلَى حَرْفٍ وَاحِدٍ أَوْ حَرْفَيْنِ، اگر اسم ایک حرف کے اوپر آ رہا ہے یا 2 حرفوں کے اوپر آ رہا ہے تو پھر کیا کہیں گے؟ تو فَإِنَّ الْأَصْلَ فِي الْأَسْمَاءِ أَن تَكُونَ عَلَى 3 أحرف، اسماء میں اصل کیا چلتی ہے، یعنی غالباً کیا ہوتا ہے اصل کہ وہ 3 حروف یا 3 سے زیادہ کے اوپر ہوتا ہے، اور حروف میں اصل کیا چل رہی ہے کہ ان تکون علی حرف واحد او حرفین، یا ایک حرف پہ ہوگا جیسے با جا رہا ہے، لام جا رہا ہے، یا 2 حرف ہے جیسے من اور ان ہے۔ فَإِذَا وُضِعَ الْإِسْمُ عَلَى حَرْفٍ وَاحِدٍ، بس اگر کسی اسم کی وضع کس کے اوپر ہو جائے، ایک حرف کے اوپر ہو جائے یا 2 حرفوں کے اوپر ہو جائے تو بونی یا تو اسے مبنی کر دیا جائے گا۔ تو یہ ظلم آپ نے کیوں کیا؟ کہتے ہیں یہ حاملاً علی الحرف، اس کو ہم کس کے اوپر عمل کریں گے؟ حرف کے اوپر۔ ہم کہیں گے کہ تم اب کس جیسے ہو گئے ہو؟ حرف جیسے ہو گئے ہو۔ فَالتَّاءُ فِي قَوْلِنَا جِئْتَنَا، جیسے تا جو ہمارا قول جئتنا ہے، اس میں اسم ہے، اسم کیوں ہے جی؟ کیونکہ اسم کی علامت موجود ہے، لِأَنَّهُ مُسْنَدٌ إِلَيْهِ، معنی کے اعتبار سے مسند لئی ہے، اور وَهُوَ مَبْنِيٌّ، یہ مبنی بھی ہے، مورب نہیں کہا اسے، اسم ہے تو اسم میں تو اصل مورب ہونا ہے، لیکن مبنی کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ لِشَبْهِ بِالْحَرْفِ فِي الْوَضْعِ عَلَى حَرْفٍ وَاحِدٍ، کیونکہ یہ مشابہ ہو گیا حرف سے کس بات میں؟ فِي الْوَضْعِ عَلَى حَرْفٍ واحد، کیونکہ یہ وضع ہو گیا ایک حرف پہ۔ اچھا، نا بھی جو ہے وہ اسم ہے جئتنا میں، اس کے اسم ہونے کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ علامت موجود ہے، لِأَنَّهُ يَصِحُّ أَن يُسْنَدَ إِلَيْهِ، اس کا مسند الیہ واقع ہونا صحیح ہے کہ قول کا جئتنا، جیسے جئتنا میں مسند الیہ ہو رہے ہیں، مجیء کی نسبت نا کی طرف دے رہے ہیں کہ تم ہمارے پاس ہے۔ اچھا، وَيَدْخُلُهُ حَرْفُ الْجَرِّ، اور اس کے اوپر حرف جر بھی داخل ہوتے ہیں، یعنی اس کے اندر تو 2 علامتوں کا مزید ذکر کر دیا، ایک تو یہ مسند الیہ بھی واقع ہو سکتا ہے، حرف جر بھی واقع ہو سکتے ہیں، جیسے مررت بنا، ٹھیک ہے، مررت بنا میں حرف جرا وہ بیان کیا تھا کہ الجر والتنوین والنداء وال، ٹھیک ہے، یہ ساری کس کے لیے علامتیں بتائی تھیں؟ اسم کی بتائی تھی، تو جب اس کے اوپر جر داخل ہو رہے تو یہ اسم ہے، لیکن اس کے باوجود وَهُوَ مَبْنِيٌّ، یہ مبنی ہے، کیوں؟ لِشَبْهِ بِالْحَرْفِ فِي الْوَضْعِ عَلَى حَرْفَيْنِ، کیونکہ یہ حرف کے مشابہ ہو گیا، کس وجہ سے؟ کیونکہ اس کی وضع کیا ہو گئی ہے؟ 2 حرفین کے اوپر ہو گئی ہے۔ فَإِن قُلْتَ قُلْتُ، فَإِن قُلْتَ جی سوال کیا ہے کہ بھئی ید اور دم کیا ہیں جی؟ 2 حرفوں کے اوپر بنے ہیں نا، لیکن یہ اسم ہے یا فعل ہے؟ اسم ہے، ید بمعنی ہاتھ کے اور دم خون کے، کوئی بھی اسے حرف جارہ وغیرہ نہیں کہتا، یہ اسم ہے، تو اس کو اسم کہا جا رہا ہے، جبکہ آپ کے قانون کے مطابق یہ کس کے مشابہ ہو چکا ہے؟ حرف کے مشابہ ہو چکا ہے، لیکن اس کو اسم بھی کہتے ہیں اور کوئی بھی اسے مبنی نہیں کہتا، اسے مورب کہتے ہیں، ٹھیک ہے، رأیت دمہ، ٹھیک ہے جی، خرج دمہ، ٹھیک ہے، ضرب علی یدہ، ٹھیک ہے، یہ سارا اعراب اس کے چینج ہو رہے ہیں نا آخر پہ، ید اور دم کے، ید اور دم کے اعراب چینج ہو رہے ہیں، یہ ہے بھی شباہت وضعی حرف کے ساتھ، اور آپ کے قانون کے مطابق یہ پھر اسم کے خاندان سے نکل جانا چاہیے، اسے پھر مبنی کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، اس کا جواب کیا ہے؟ ہاں، اسے بھی نکالیں، آپ پہلے والوں کو جب نکال رہے ہیں اسم کا جو مورب کا سٹیٹس ہے اسے آپ مورب کے گھر پہ نہیں رکھ رہے، تو کیا کہ تم جاؤ مبنی کے گھر میں رہو، ٹھیک ہے، تو اسے بھی نکالو، پھر ان کے ساتھ کیا خصوصیت ہے؟ تو اس کا جواب کیا ہے؟ ہاں، وہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ آپ کو نظر 2 حرف آ رہے ہیں، تیسرا بھی اس کے ساتھ ہے، تیسرا جو آپ کو کیا ہے؟ نظر نہیں آ رہا، جو ابھی عارضی طور پہ کیا گر چکا ہے، وگرنہ یہ 2 سے نہیں بنا، یہ کیا ہے؟ 3 سے ہی بنا ہے۔ اچھا، فَإِن قُلْتَ ید و دم علی حرفین، اگر آپ کہیں کہ ید اور دم کیا ہے؟ 2 حرف کے اوپر ہے، وَنَرَاهُ مُعْرَبًا، اور ہم اس کو کیا دیکھتے ہیں؟ مورب دیکھتے ہیں، تو اعتراض ہو گیا، ٹھیک ہے، اس اعتراض کو مزید آپ شرح میں کیا کھول کے لکھیے گا۔ قُلْتُ، تو میں کیا جواب دوں گا کہ لِأَنَّهُ مَوْضُوعٌ فِي الْأَصْلِ عَلَى 3 أحرف، کیونکہ یہ اصل میں کتنے حروف سے بنا ہے؟ 3 حرفوں سے مل کے بنا ہے، اور اس کا قانون قاعدہ کلیہ کیا ہے کہ کسی بھی اسم کی پہچان کرنی ہو کہ اس کے اصل حرف کیا ہیں، تو یا تو اس کو تثنیہ میں لے جائیں یا جمع میں لے جائیں یا اس کی اس میں تصویر بنا لیں، تو وہ سارے اس کے اصلی حرف کھل کے سامنے آ جاتے ہیں۔ وَالْأَصْلُ فِيهِمَا يَدْ دَمْ، اس کے اصل میں کیا تھے؟ ید اور دم تھے۔ دلیل آپ کے پاس کیا ہے کہ اصل ید دم ہے؟ کہتے ہیں کہ بے دلیل قولہم، کیونکہ عربوں کا قول کیا ہے؟ ایدی اور دماء، جمع میں کیا ہے؟ ایدی اور دماء، جمع میں جب ایدی بنایا تو یہ یا کہاں سے آ گئی اس میں؟ ٹھیک ہے، دماء بنایا تو اس میں کیا ہے؟ وہ حمزہ جو آخر پہ ہے یا سے تبدیل ہو کے یہ کہاں سے آ گیا؟
یا یدیان اور دمیان یا بنایا، یدان اور دمان نہیں کہتے، یدیان اور دمیان کہتے ہیں، تو یہ یا کہاں سے آ گئی؟ ٹھیک ہے، تو آپ کیا کہیں گے کہ کسی بھی اسم کو تثنیہ اور جمع میں لے جانے سے اس کے جو اصلی حرف ہے وہ کیا ہے؟ واپس آ جاتے ہیں، یہ قانون ہے نحو کا۔ فما لم يكن موضوعا في الاصل على حرفین لم يكن قریب شبہ من الحرف فلم يعتبر، پس جو چیز اصل میں دو حرفوں کے اوپر بنی ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، فما لم یکن، پس جب تک کوئی چیز اصل میں دو حرفوں پہ نہیں بنے گی تو لم یکن قریب شبہ من الحرف، تو ہم اسے یہ بھی نہیں کہیں گے کہ یہ حرف کے مشابہ ہو گئی ہے، اس کی جو ہے وہ حرف کے مشابہ ہونے والی شباہت قریب اس کے اندر موجود ہی نہیں ہے، آپ کو لگ رہی ہے حرف کے مشابہ ہے لیکن یہ شباہت قریب نہیں ہے کہ اسے حرف کے قریب کرنے والی ہو، پس جب اس کے پاس شباہت قریب ہی نہیں ہے تو فلم یعتبر، تو پھر ایسی جو ہے وہ دو حرفوں والی جو شباہت آپ کو لگ رہی ہے اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے، ٹھیک ہے، یعنی فلم یعتبر اس کا دو حرفوں کے اوپر آ جانا ظاہری طور پہ اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے، کس بات میں اعتبار نہیں ہے؟ کہ یہ حرف کے مشابہ ہو جائے۔ اچھا، یہ جو ہے وہ شباہت وضعی کی تفسیر ہو گئی، اور اسی 16 نمبر جو شعر ہے اس کا جو دوسرا بیت ہے یہاں سے شباہت معنوی شروع ہو رہی ہے، تو انشاءاللہ اس کو ہم کل کے درس میں بیان کریں گے۔ صلی اللہ علی محمد و آلہ اجمعین۔